جب کسی چیز پہ پڑتی ہے تو وہ چیز تو نظر آتی ہے، لیکن لائٹ کبھی بھی خود سے نظر نہیں آتی. اس کے لیے ایک تجربہ کریں. ایک ڈبہ لیں، ڈبہ ڈالڈا کا نا، پرانا ڈبے نہیں آتے ڈالڈا کے گول. ہم نے یہ تجربہ کیا ہے بچپن میں. ڈبے کے دونوں طرف کریں سوراخ اور اس کو رکھ دیں، ایک طرف سے ماریں ٹارچ. ٹارچ ایسی ہو تو تیز لائٹ ہو اس میں. وہ ٹارچ کی روشنی ایک سوراخ سے گھس کے دوسرے سوراخ سے باہر نکلے گی، اور ایک تیسرا سوراخ کر دیں کنارے پر اس روشنی کو دیکھنے کے لیے، تو آپ کو روشنی نظر نہیں آئے گی. حالانکہ وہ ایک سوراخ سے پار ہو کر دوسرے سوراخ میں گزر رہی ہے. وہ جیسے ہی ڈبے کی دیوار سے ٹکرائے گی تو جب روشن ہو جائے گا وہ ڈبہ اور اس کی دیواریں نظر آئیں گی، مگر لائٹ نظر نہیں آتی. اسی وجہ سے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے. ہاں جب وہ کوئی انسانی شکل اختیار کرتے ہیں پھر نظر آتے ہیں. اور جنات بھی نظر نہیں آتے. جن جب انسانی شکل اختیار کرے گا تو وہ نظر آئے گا. دعا کرو نہ ہی آئے تو اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ کو جن نظر آیا تو پھر آپ کسی کو نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ اتنے کمزور ہو جائیں گے یا اتنے خوفزدہ ہو جائیں گے، آپ کا نظر آنا پھر مشکل ہو جائے گا. اچھا خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جادو کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے. پہلی قسم تو یہ شعبدے بازی ہیں، تو گورے بہت اس میں ماہر ہوتے ہیں. ایسے دکھایا، کبوتر نکال لیا رومال سے اور جگ میں دودھ ڈالا، اور جب جگ نکالا جگ سے الٹا کیا تو کچھ بھی نہیں نکل رہا. یہ تو نظر کے دھوکے ہوتے ہیں. دوسرا جادو میں ایک چیز ہوتی ہے، جنات کو خوش کیا جاتا ہے. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنات ان کے قابو میں نہیں ہوتے، یہ لوگ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. اس پر میں آیت آپ کو سنا رہا تھا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جنات کہاں جایا کرتے تھے؟ آسمانوں پہ. تو فرشتوں کی کھسر پھسر سنا کرتے تھے. تو ظاہر ہے ساری تو نہیں سن پاتے تھے. تو نیچے جب آتے تو یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ نجومی ٹائپ کے فضول قسم کے لوگ جو ستاروں میں دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ستاروں سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. ستاروں کا انسان کی تقدیر سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاہن اور عراف کے پاس گیا، جو نجومیوں کے پاس گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کے پورے الفاظ اس وقت میری ذہن میں نہیں ہے، بہت سخت وعید ہے اس پر. تو ہوتا یہ تھا کہ پھر جنات آتے تھے، کہیں سے کوئی بات ان کو مل گئی. تو اب کیا ہے کہ وہ اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس پہ دکانداری چل سکے کسی آدمی کی. تو وہ کیا کرتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بات میں 99 جھوٹ ملا کے کاہن کو بتاتے تھے. جو بھی کاہن ہوتا ہے نا، یہ روحانی علاج والے یہ جو آج کل چل رہے ہیں، ان کو بتاتے تھے. آج کل ان کا نام روحانی علاج والا ہے، پہلے زمانے میں کیا تھا؟ کاہن. تو ان کو یہ نجومی کہتے تھے پہلے. ان کو آگے بتاتے تھے. تو یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا اس 100 میں ایک صحیح کون سی ہے اور غلط کون سی ہے. تو پھر یہ پبلک میں پیش گوئیاں کرتے تھے. ان 100 میں سے ایک پیش گوئی صحیح نکلتی تھی. تو لوگ اس 99 غلط پیش گوئیوں کو نہیں دیکھتے، لوگ اس ایک صحیح کو دیکھ کے ان کے ہاتھ پاؤں چومتے اور پھر ان سے عقیدت. تو جنات کو فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ کیا پیسے ملتے تھے؟ جنات کو فائدہ یہ ہوتا کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ایک ایسے انسان سے عقیدت کر کے جس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. تو جنات تو شیطان ہے نا. آپ کو یہی نہیں پتا جنات کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ جو شیطان ہے نا، یہ جن ہے نا، جن، اس کا لقب ہے شیطان. بعض لوگوں کے کام اچھے ہوتے ہیں تو لقب اچھا مل جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے نا؟ علامہ اقبال کا لقب کیا تھا؟ علامہ. قائد اعظم کا لقب کیا تھا؟ قائد اعظم. اور مولانا چرولی تھانوی رحمہ اللہ کا لقب کیا تھا؟ حکیم الامہ. تو اچھے کام کریں گے تو لقب کیا ملے گا؟ اچھا. شیطان کے کام کیونکہ غلط ہیں، نام تو شیطان کا ابلیس تھا کیا اب بھی ہے. کام ایسے تھے کہ اس کو لقب کیا ملا؟ بول لو بھائی کیا؟ شیطان. شیطنت کہتے ہیں سرکشی، ہٹ دھرمی، ضد، بغاوت. تبھی آج جو ایسے کام کرتے ہیں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ شتونگڑا. یعنی شیطان سے ہم نے اپنی ایک اردو میں ایک لفظ نکال لیا، شتونگڑا، چھوٹا سا شیطان. تو ابلیس کی حرکتیں اس قسم کی تھیں کہ جس کی وجہ سے اس کو لقب کیا ملا؟ عالمی خطاب ملا.
وہ خطاب کیا تھا؟ شیطان. تو وہ بھی جن تھا, تو اسی کے انڈے بچے بہت ہیں دنیا میں پھیلے ہیں. اس نے بھی لگتا ہے ایک شادی پہ اکتفا نہیں کیا, بہت ساری شادیاں کی ہیں اس نے. اس کے انڈے بچے بہت ہیں دنیا میں. تو نیک لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی زیادہ نکاح کریں تاکہ ان کی نسل بھی اسی حساب سے بڑھے. شیطانوں کی تو بڑھ رہی ہے, انسانوں کی کم ہو رہی ہے, تو معاملہ خراب ہو جائے گا. گمراہ کرنے والے زیادہ ہوں گے, ہدایت پہ چلنے والے کم ہوں گے. تو اب چونکہ جنات کی طبیعت میں سرکشی ہے, وہ انسان کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایک تو اصل ابلیس ہے جس نے آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کیا, ایک اس کی نسل ہے. اس کی نسل میں کم سے کم ایک جن ہر آدمی کے پیچھے لگا ہوتا ہے, ہر ایک کے پیچھے, سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کے. نبی نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ جن ہوتا ہے, جس کا